بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد اور ویورز آج ہم اپنے جنرل نالج کی سیریز معلومات عامہ کا لیسن نمبر 29 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ویورز اس سیریز کا جو موٹو ہے وہ ہے کہ آج کا علم کل کی کامیابی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیریز امتحانات کے لیے کافی موزوں ہے۔ آج کا جو کوئز نمبر 1 اور اوورال جو کوئز نمبر ہے جی وہ ہے 281، یعنی 280 کوئز جو ہیں وہ اس سے پہلے اپلوڈ ہو چکے ہوئے ہیں۔ کس ملک پر السبا خاندان کی حکومت ہے؟ اب یہاں پہ میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں کہ السبا خاندان اس ملک پہ 100 سال سے اوپر سے بلکہ 200 سال سے اوپر سے حکومت کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جی کس ملک پر السبا خاندان کی حکومت ہے؟ جس طرح ایک مغلیہ سلطنت میں مغلیہ خاندان کی حکومت تھی، اسی طرح اس ملک پہ السبا خاندان کی حکومت ہے۔ تو آئی تھنک کہ آپ نے گیس کر لیا ہوگا، یہ جو کنٹری ہے مڈل ایسٹ میں ہے اور بہت تیل کی دولت سے مالا مال ملک ہے۔ ایک وقت تھا عراق نے کہا تھا کہ یہ میرا ہی حصہ ہے، لیکن عراق اور مڈل ایسٹ میں ایک جنگ بھی ہوئی تھی اس ملک کی وجہ سے، لیکن اب وہ ملک بالکل آزاد ہے پہلے کی طرح۔ تو آئی تھنک آپ نے گیس کر لیا ہوگا اس کنٹری کو، وہ ہے جی ملک کویت۔ کویت پہ السبا خاندان کی حکومت ہے۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 282۔ خلا میں جانے والا پہلا امریکی خلا باز کون تھا؟ ویورز یہ اس سے پچھلے والے ویڈیو میں بھی یہ چیز سوال پوچھا گیا تھا، لیکن وہ سوال کسی اور تناظر میں کہ خلا میں جانے والا دوسرا خلا باز کون تھا۔ تو وہاں پہ بھی میں نے بتایا تھا کہ خلا میں جانے والا یہ جو دوسرا خلا باز ہے یہ پہلا امریکی ہے۔ تو آئی تھنک پچھلا جنہوں نے ویڈیو دیکھا وہ اسی وقت جواب دے دیں گے کہ اس خلا باز کا نام تھا ایلن شیپرڈ۔ ایلن شیپرڈ جو ہے یہ پہلا امریکی خلا باز تھا جو کہ خلا میں گیا، بعد میں چاند پہ بھی گیا لیکن پہلے یہ خلا میں گیا تھا۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 283۔ مغلیہ سلطنت کا 5واں بادشاہ کون تھا؟ پہلا تھا ظہیر الدین بابر، دوسرا تھا ہمایوں، تیسرا تھا اکبر بادشاہ، چوتھا تھا جہانگیر بادشاہ۔ تو 5واں جو ہے اس اگر آپ نے ترتیب ذہن میں رکھی ہوئی ہے تو 5واں جو بادشاہ ہے مغلیہ سلطنت کا وہ ہے جی شاہ جہان۔ بہت مشہور بادشاہ تھا جس نے بڑی بڑی جو ہے وہ تعمیرات کروائی، جن تعمیرات میں جو سیر فہرست ہے وہ ہے جی ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر آگرہ میں تاج محل، جو اس نے اپنی چہیتی بیگم کے لیے بنایا تھا۔ اور تاج محل جو ہے وہ دنیا کا ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ یادگار چیز ہے جس کو دنیا بھر سے لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ تاج محل جو کہ آگرہ اتر پردیش انڈیا میں ہے۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 284۔ یہ پرچم کس ملک کا ہے؟ ہر ویڈیو کے چوتھے کوئز میں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ تو آپ کے سامنے ایک ملک آ رہا ہے، اس کا پرچم آپ نے یہ گیس کرنا ہے۔ بہت مشہور ملک ہے، ملک چھوٹا سا ہے، یورپ کا ہے اور یونیک اس کا پرچم ہے، یعنی جو پرچم ہے زیادہ تر جو پرچم ہے ان کے کلر ہوں گے، سٹرپس ہوں گی، سٹرپس کے کلر پرچم کے اوپر کوئی نشان بنا ہوگا، لیکن جس طرح جاپان کا پرچم ہے بیک گراؤنڈ وائٹ ریڈ سپاٹ، بنگلہ دیش کا گرین ریڈ سپاٹ، اسی طرح یہ بھی ایک یونیک پرچم ہے۔ اور آئی تھنک آپ نے گیس کر لیا ہوگا اس کنٹری کا نام البینیا۔ البینیا جو ہے یہ یورپ کا کنٹری ہے اور یہ اس ملک کا پرچم ہے۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 285۔
پرتگال اور اسپین، پہلے تو یہ ہے جی کہ پرتگال اور اسپین ویسٹرن یورپ کے یہ کنٹریز ہیں. پرتگالی زبان پرتگال میں بولی جاتی ہے اور اسپینش اسپین میں بولی جاتی ہے. لیکن ان دونوں چیزوں میں جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں ایک جزیرہ نما پہ واقع ہیں، یعنی ان کی جو لوکیشن ہے وہ ایک جزیرہ نما پہ ہے. تو سوال بھی یہ ہے کہ پرتگال اور اسپین کون سے جزیرے نما پر واقع ہیں، کون سے جزیرے پر نہیں، جزیرہ نما یعنی جس کے 3 اطراف میں پانی ہوتا ہے اور ایک طرف پہ سمت پہ جو ہے وہ ڈرائینس یعنی خشکی ہوتی ہے، لینڈ ماس ہوتا ہے. تو پرتگال اور اسپین کون سے جزیرہ نما پر واقع ہیں؟ تو آئی تھنک جو ہے وہ جیوگرافی سے دلچسپی رکھنے والے ویورز جو ہیں وہ اسی وقت اس کو گیس کر لیں گے. وہ ہے جی آئیبرین پیننسولا. آئیبرین پیننسولا جو ہے یہ ویسٹرن یورپ اور بالکل افریقہ کے بالکل قریب ہے. تو اس حساب سے جو ہے وہ پرتگال اور اسپین جو ہیں یہ کنٹریز بھی افریقہ کے بالکل قریب لگتے ہیں. تو سوال تھا جی کہ پرتگال اور اسپین کون سے جزیرہ نما یعنی کون سے پیننسولا پر واقع ہیں؟ تو یہ ہے جی آئیبرین پیننسولا. نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 286. چین کس بر اعظم پر واقع ہے؟ اب کئی ویورز کہیں گے یہ تو بڑا سمپل سا کویسچن تھا. ویورز کچھ زیادہ تر جو کویسچن ہیں یہ جو ہے وہ آپ بچوں کو سکھائیں. ان بچوں کو جب بچوں نے جواب دیا کہ جی چین تو بر اعظم اس میں واقع ہے، تو آئی تھنک کہ آپ کی جتنی محنت ہوگی وہ ساری کی ساری کامیاب ہو جائے گی. بچوں سے یہ جو ہے نا جنرل نالج کے سوال پوچھا کریں، گھما پھرا کے پوچھا کریں کہ دنیا میں سب سے بڑا بر اعظم کون سا ہے؟ یہ والا. سب سے چھوٹا بر اعظم کون سا ہے؟ یہ والا. سب سے کم آبادی والا بر اعظم کون سا ہے؟ یہ والا. کون سا بر اعظم ہے جس پہ آبادی بہت نہ ہونے کے برابر ہے؟ یہ والا. تو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ چین کس بر اعظم میں واقع ہے؟ تو عام ویورز کے لیے تو بڑا سمپل سا سوال ہے، لیکن جب بچے اس طرح کا جواب دیں گے تو چیک کریں کہ اس وقت والدین کو ٹیچر کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب، کیونکہ بچوں کے لیے وہ سٹارٹنگ ہے. تو بچوں کے لیے جو سٹارٹنگ ہے جب وہ بچے دیکھیں نا سمپل سی ہے کہ ساتھ پہلے بر اعظم ان کو ہلکا سا نام بتائیں، بولیں کہ جی ملک کیا ہوتا ہے، ملک کے اندر صوبے کیا ہوتے ہیں، صوبوں کے اندر ایڈمنسٹریٹو ڈویژن کیا ہوتی ہے، تھوڑی وقفے سے بتاتے جائیں. تو جب پھر ایک دن آپ کا بچہ ہی بتائے گا کہ چین جو ہے وہ بر اعظم ایشیا میں واقع ہے، تو پھر آپ کا دل بہت خوش ہوگا کہ ہم نے بچوں کو وہ چیز سیکھا. کیونکہ یہ سوال چھوٹا نہیں ہوگا. جس طرح وہ نیل آرمسٹرانگ نے یہ کہا تھا کہ یہ چاند پہ رکھنے والا قدم چھوٹا نہیں ہے، یہ کائنات انسانیت کے لیے بہت بڑا قدم ہے. اسی طرح جب بچہ ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دے دیتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے چھوٹے سے سوال کا جواب دے دیا ہے، وہ ایک بہت بڑی سمت کی طرف چل پڑا ہے. ہاں بچہ جب جواب نہ دے تو اس بات پہ پریشان ہو، سمپل سوال کا جواب دے دے تو اس بات پہ آپ کو واقعی ہی پراؤڈ فیل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک اس کے بعد آپ دیکھیں تو وہ بچہ اگلے سے سوالوں کے جواب دینے پہ شروع ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 287. امریکہ میں خواتین کو ووٹ کا حق کس امینڈمنٹ، کس ترمیم نے دیا؟ یہ امریکہ میں کچھ امینڈمنٹس ہوئیں، بہت مشہور ترمیم ہے جس میں خواتین کو ووٹ دینے کا جو ہے وہ امینڈمنٹ کی گئی. تو یہ جو ہے 19th امینڈمنٹ تھی جس نے امریکہ میں خواتین کو ووٹ کا حق دینے کا رائٹ دے دیا، حق دے دیا. تو یہ 19th امینڈمنٹ تھی. نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 288. کون سی آبنائے مراکش کو اسپین سے جدا کرتی ہے؟ اسٹریٹ بولیں گے آبنائے کو، یعنی وچ اسٹریٹ سپریٹ دا مراکو فرام دا اسپین. تو یہ ہے جی
اسٹریٹ آف جبرالٹر. اسٹریٹ آف جبرالٹر جو ہے وہ ایک نیرو واٹر باڈی ہے جو کہ ایک طرف مراکش ہے یعنی افریقہ اور دوسری طرف اسپین ہے یعنی یورپ. تو وہ والا جو واٹر باڈی جو ہے یعنی ابنائے اسٹریٹ آف جبرالٹر جو ہے وہ اسپین اور مراکش کو آپس میں جدا کرتی ہے. نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 289. آکٹوپس ایک سمندری حیات ہے. تو اس کا جو کہ کتنے دل ہوتے ہیں؟ سمپل سوال کوشچن یہ ہے کہ ابھی اس آکٹوپس کے طرف نہیں جائیں گے. آکٹوپس کے دل کتنے ہوتے ہیں جو کہ ایک سمندری جو ہے وہ حیات ہے. تو اس کے جو آکٹوپس کے جو دل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جی 3 دل ہوتے ہیں آکٹوپس کے. نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 290. آج کی ایپیسوڈ کا لاسٹ کوئز. دنیا کے سب سے بڑے سطح مرتفع کا نام بتانا ہے. ویورس پہلے تو یہ ہے کہ جی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سطح مرتفع ہوتی کیا ہے. سطح مرتفع ایک پلین جگہ ہوتی ہے جو کہ آس پاس کے علاقوں سے اونچائی میں ہوتی ہے. بس اس کو ہم کہتے ہیں جی سطح مرتفع، یعنی ایسی سطح جو اپنے ارد گرد کی جگہوں سے اونچائی میں ہوگی. بس اس کا صرف اتنا ہے. تو یہ کہ جی دنیا میں سب سے بڑی یا بڑے سطح مرتفع کا نام بتائیں تو وہ ایک ہی ہے جی ٹیبیٹن پلیٹو. ٹیبیٹن پلیٹو جو ہے وہ یہ دنیا کی، اس کو چھت بھی بولا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے آس پاس کی جگہ کے لحاظ سے یہ کافی اونچی ہے.